الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بعد ذلك في الأرض لمسرفون. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار ان کے آباء و اجداد کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خدا کے لطف و کرم کے ساتھ فرش ولا پر تفسیر قرآن کے لیے حاضر خدمت ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ صاحب قرآن اور بارگاہ وارث قرآن میں ہماری حیثیت تو کوئی نہیں کہ کچھ بیان کر سکیں، البتہ یہ مالک کی مہربانی اور کرم ہے کہ ہم کچھ کہتے ہیں وہ اسے بیان سمجھ لیتا ہے.
خدا سے التماس کرتے ہیں کہ مالک اس تلاوت قرآن کا واسطہ اور روز قیامت ہم سب کو قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ وارثان قرآن کا، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ محافظان قرآن کا، قرآن کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تفسیر سورہ المائدہ اور اس سے پہلے آپ کی خدمت میں روزانہ مناجات خمسۃ عشر سے استفادہ کر رہے ہیں کہ مناجات خمسۃ عشر اس امام علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی مناجات کا نام ہے، جس امام علیہ السلام نے ہمیں دو طرح کی عبادتوں سے روشناس کروایا۔ کربلا کے بعد، کربلا کے انتہائی المناک سانحے کے بعد ملت کو مایوسیت کے اندھیروں سے نکال کر خون حسین کے انتقام کی روشنی اور امید عطا فرمائی۔ ورنہ کربلا کے سانحے کے بعد تو ملت کی حالت کیا تھی، اور اسی امام نے اس کیفیت میں جبکہ کربلا کا غم غالب تھا، خدا کی معرفت کا راستہ اتنا آسان کر دیا کہ کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا سکھا دی، کبھی سر جھکا کر مناجات سمجھا دی۔ تو جو ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے وہ دعا ہے، جو سر جھکا کر کہی جائے وہ مناجات ہے۔ مناجات خمسۃ عشر میں ہم پڑھ رہے تھے مناجات الراجین، یعنی امید رکھنے والوں کی مناجات۔ اور خدا سے امید پر امام سید سجاد علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یا من بابہ مفتوح لدائیہ وحجابہ مرفوع لراجیہ اسألک بکرمک ان تمن علی من عطائک بما تقر بہ عینی ومن رجائک بما تطمئن بہ نفسی ومن الیقین ما تہون بہ علی مصیبات الدنیا۔ ویسے تو ہر ایک کلمہ، ہر ایک حرف معصوم ہمارے لیے پورا ایک سبق رکھتا ہے، پوری ایک درسگاہ موجود ہے۔ امام کا جملہ جملہ نہیں ہے، درسگاہ ہدایت ہے مکمل۔ گویا اگر یوں سمجھیے کہ پورا گلاس پانی پی لینے سے بھی جان بچتی ہے تو اپنے مقام پر مگر ایک قطرہ بھی جان کو بچا دے تو مثال وہ ہے کہ پوری مناجات پڑھے تب کہیں امیدوار پروردگار ہو، ایک جملہ بھی سمجھ میں آ جائے تو پیاس تو بجھ جاتی ہے۔ تو آئیے پیاس کو بجھانے کے لیے، ورنہ صلاحیت نہ مجھ میں ہے نہ ہمارے اور آپ کے درمیان اتنی ہمتیں ہیں کہ اس مقام تک پہنچ کر مناجات کر سکے جس مقام تک امام نے ہم کو پہنچانا چاہا۔ یا من بابہ مفتوح لدائیہ، اے وہ ذات جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے پکارنے والوں کے لیے۔ یعنی چاہے کچھ بھی کہیے لیکن بات تو ایسی ہے کہ ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں سائل کی آواز سن کر۔ کچھ بھی کہیے، آپ یوں کہیے کہ مانگنے والے پروفیشنل ہیں، یوں کہیے کہ جھوٹے ہیں، یوں کہیے کہ غلط مانگ رہے ہیں، یہ ہم کس کس کو دیں گے، لائن لگ جاتی ہے، لائن لگ جاتی ہے۔ انسان گھبراتا ہے کہ لائن لگ جاتی ہے، کس کس کو دے گا۔ کیا خدا کا لطف و کرم وہ نہ گھبراتا ہے، سب لائن بنا کر مانگتے ہیں، اور ایسی لائنیں ہیں کہ صفیں بنی ہوئی ہیں یہاں سے وہاں تک جہاں تک خدا سے مانگا جا رہا ہے۔ تو امام کے الفاظ یا من بابہ مفتوح لدائیہ، اے وہ ساتھ جس نے دروازہ کھلا ہوا، جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کس کے لیے؟ مانگنے والے کے لیے۔
وَحِجَابُهُ مَرْفُوعٌ لِرَاجِيهِ، یہ جملہ بالکل ایک ایسی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والد یا ہماری والدہ ایک عزت و احترام، ایک مقام ہے، ان کا اپنا بیڈ روم ہے، بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن پردہ گرا ہوا ہے۔ کبھی پردہ ظاہری ہے اور کبھی پردہ احترام ہے، پردہ ہیبت والدین ہے، احساس عظمت والدین ہے، دروازہ کھلا ہوا بھی ہے والدین کے بیڈ روم کا، سپوز مثال سمجھانے کے لیے، مگر ہم داخل نہیں ہو رہے کیونکہ ایک حجاب ہے، ایک رکاوٹ ہے کہ پتہ نہیں اس وقت جائیں گے تو والدہ آرام کر رہی ہوں یا والد آرام کر رہے ہوں یا تلاوت کر رہے ہوں، پتہ نہیں کس کیفیت میں غصے میں نہ ہوں، پتہ نہیں ڈانٹ نہ دیں، واپس نہ کر دیں۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، کبھی مثال تشبیہ کو مکمل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کی مثال تو لا نہیں سکتے، اپنے جیسوں کی بات کر کے بات کو آسان کر لیتے ہیں، اس کی مثال تو لا نہیں سکتے۔ تو جو امام کے الفاظ ہیں اسے ہم سمجھیں کیسے جب تک اپنی مثال قائم نہ کی جائے۔ ایک ہے دروازہ اور ایک ہے دروازے کے ساتھ حجاب۔ حجاب کے لیے پردہ، ٹھیک، پردہ لگا ہوا ہے۔ تو خدا نے دونوں باتیں بیان کی، اپنے معصوم حجت کے ذریعے سے پیغام دیا، اس طرح کہو مناجات کرتے ہوئے کہ اے وہ ذات جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے پکارنے والوں کے لیے، وَحِجَابُهُ مَرْفُوعٌ لِرَاجِيهِ، اور پردہ اٹھا ہوا ہے۔ کیا مثال اس کی اور آسان کر لیتے ہیں؟ پردہ اٹھا ہوا کس کے لیے؟ لِرَاجِيهِ، امید لگانے والوں کے لیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیبل سجی ہوئی ہے، مثال میں کیا پیش کروں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گفٹ جو پیک کیے جاتے ہیں ڈبے میں کیا نہیں معلوم، لیکن اگر کبھی ڈبے میں کیا ہے معلوم ہو جائے تو امید بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر میں کسی اور عنوان سے مثال دوں تو انویلپ میں کیا ہے، انویلپ بند ہے، اس میں کیا ہے نہیں معلوم، اس میں 1 یا 100 یا 1000 نہیں معلوم، انویلپ بند ہے۔ انویلپ کھلا ہوا ہو تو معلوم ہو کہ اتنا سارا ہے، امید بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر خدا کی لگی ہوئی جنت کی پوری مارکیٹ سجی ہوئی ہو اور اس سے پردہ اٹھا ہوا ہو اور پھر دروازے پہ کھڑا ہوا امید لگانے والا دیکھ دیکھ کر کہے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے، حجابہ مرفوعا لراجیہ، اس نے تو حجاب ہی اٹھا دیا ہے کہ کوئی امید کرنے والا، ہم تو چھپا کے لاتے ہیں نا کہ کوئی مانگنے والا دیکھ نہ لے، کوئی مانگنے والا میرے ہاتھ میں افطاری کا پیکٹ دیکھ نہ لے، میں نکلا ہوں مثلاً میکڈونلڈ سے، کوئی دیکھ نہ لے، مجھ سے مانگ نہ لے، میں مثال دے رہا ہوں، چھپا کے لایا۔ خدا نے چھپایا نہیں ہے، اس نے پردہ اٹھا دیا کہ لوگ دیکھ تو لیں اس کے پاس کیا موجود ہے۔ وَحِجَابُهُ مَرْفُوعٌ لِرَاجِيهِ، أَسْأَلُكَ بِكَرَمِكَ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہی کرم کا تجھے واسطہ دے کر، تیرے ہی کرم کا تجھے واسطہ دے کر، ان تمن علیہ، کہ تو مجھ پر احسان کر دے، تو مجھ پر احسان کر دے، من عطائک، کہ تو دے دے مجھے اپنی عطاؤں سے کیا، وہ کچھ بما تقر بہی عینی، جس کو پا کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جس کو پا کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ آنکھیں ٹھنڈی کب ہوتی ہیں؟ آپ کو دسترخوان پہ بلایا گیا، بٹھایا گیا، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ملنے والا ہے، آپ امید میں تھے شاید کہ روزہ کھلوائیں گے مولوی صاحب کے پاس کیا ہوگا، ایک کھجور کھلا دیں گے، گرم پانی پلا دیں گے، نمک کھلا دیں گے، اور کیا کریں گے، ایک آدھ کپ چائے شاید مل جائے بغیر دودھ والی، سپوز مثال۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ نے دسترخوان پہ پہنچ کے دیکھا تو جو آپ چاہتے تھے، جو آپ چاہتے تھے، جو آپ کو پسند تھا،
دسترخوان پہ وہی رکھا ہوا تھا، تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں کہ آپ دیکھ کر ہی سیر ہو گئے، کھاتے تو سوا سیر ہوتے، دیکھ کر ہی سیر ہو گئے۔ ٹھیک وہ ہے نا اپنے مقام پر کہ انسان کبھی کبھی نعمتوں کو دیکھ کر ہی سیراب ہو جاتا ہے۔ تو اسألک بکرمک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھے تیرے کرم کا واسطہ دے کر، انت من علیہ، مجھ پر احسان کر دے، مجھ پر احسان کر دے، من عطائک، کہ اپنی عطا سے مجھے وہ کچھ دے دے، بما تقر بہ عینی، جس کو پا کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ مسئلہ بیٹے کا ہو، بیٹی کا ہو، مسئلہ رزق کا ہو، مسئلہ کاروبار کا ہو، مسئلہ جاب کا ہو، مسئلہ صحت و عافیت کا ہو، مسئلہ بڑے مکان کا ہو، مجھے وہ دے دے اپنی عطاؤں سے جس کو پا کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ٹھیک، اس کے بعد اگلا جملہ مالکہ، وَمِن رَجَائِكَ بِمَا تَطْمَئِنُّ بِهِ نَفْسِي، اور اپنی امید سے مجھے وہ کیفیت دے اس پر میرا نفس مطمئن ہو جائے۔ اب میں ان دونوں کو الگ کیسے کروں؟ بہت غور کر رہا تھا کہ یہ عطا اور رجا میں کیا فرق ہے، عطا اور رجا میں کیا فرق ہے۔ عطا کا ترجمہ جو ملا، رجا کا ترجمہ جو ملے گا۔ عطا کا ترجمہ جو ہاتھ میں ہے مل گیا، اور رجا کا ترجمہ جو ملے گا۔ تو بات بڑی آسان سی ہے، کبھی کبھی انسان ایسا لالچ کہوں یا حرص کہوں یا پریشان کہوں، دسترخوان پر بیٹھ کر چاہتا ہے پتہ نہیں دوبارہ ڈش بھر کر آئے گی یا نہیں آئے گی، ایک دفعہ میں نکال لو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو سامنے ہے یہ آتا ہے، جو ڈش ہمارے سامنے آ گئی یہ آتا ہے، جس کی امید ہے وہ رجا ہے۔ اب پتہ نہیں کچن میں کیا مسائل ہیں، آپ کو نہیں معلوم، تو ہماری چونکہ رجا پر یقین نہیں ہے، رجا پہ یقین نہیں ہے۔ چلیے مثال اس کی چھوڑ دیں، نظر نیاز کی، آئیے مثال لیتے۔ اس مہینے کی سیلری آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اگلے مہینے کی سیلری، لوگ کہتے ہیں کہ جناب بندھی ہوئی روزی ہے، یقین ہے کہ ملے گی، امید ہے کہ ملے گی۔ ہاتھ میں آئی یہ عطا ہے، جو اب آنا ہے امید ہے وہ رجا ہے۔ فرق واضح ہوا، عطا پر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اگر رجا پر اطمینان ہو تو پھر نفس مطمئن ہوتا ہے کہ اتنا سارا موجود ہے، اتنا سارا موجود ہے، اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رات کا کھانا جو کھا لیا سرکار وہ ہے عطا، جو سحری کھائیں گے وہ ہوگی رجا۔ تو جو عطا دینے پر قادر ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی کرے، وہ سحری کھلانے پر قادر ہے کہ نفس کو مطمئن کرے۔ چلیے اس کی مثال من باب الرزق میں ایک جملہ اور آسان کر لیتے ہیں کہ رات کو سوئیں گے، صبح جو اٹھائے گا، صبح جو اٹھائے گا، اگر خدا کی رجا پر یقین ہو تو پھر چھپا کر کیا رکھنا، بچا کے کیا رکھنا، جو اٹھائے گا، اٹھیں گے تو کھائیں گے نا۔ کس کو پتا ہے کہ اٹھیں گے، بڑا یقین ہو چلا کہ اٹھیں گے، اٹھاتا بھی وہی ہے، اور اٹھائے گا تو کھلائے گا بھی وہی۔ تو من عطائک و من رجائک، عطا سے وہ دے جس پر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، رجا سے وہ دے جس پر نفس مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ اور آخری جملہ مناجات الراجین، فرماتے ہیں امام ومن الیقین، ومن الیقین، اور یقین میں سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ دے کر کہ مجھ پر احسان کر دے کہ یقین میں سے مجھے وہ عطا کر جس کے ملنے پر دنیا کی مصیبتیں مجھے حقیر لگیں۔ دنیا کی مصیبتیں معمولی 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 توہین، معمولی بات ہے، مشکل نہیں ہے کوئی۔ یعنی اس کا بہت آسان سا مسئلہ یا بہت عمدہ سی مثال آپ کا روزہ ہے۔ صبح آفس جاتے ہوئے ناشتے کی عادت تھی نا،
آفس سے آنے کے بعد دوپہر کو کھانے کی عادت تھی نا، یا جب شام میں آتے تو چائے کی طلب ہوتی تھی اور چائے مانگ کر گھر سے پیتے تھے یا خود بنا کے پیتے تھے. کس بات نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ آپ پیاس برداشت کر رہے ہیں کہ آپ نے جنت دیکھ لی؟ آپ بھوک برداشت کر رہے ہیں کہ آپ نے خدا کی نعمت کو دیکھ لیا؟ صرف سونا ہوا ہی تو ہے نا. روزے کی ساری مشقتیں، ساری زحمتیں آپ کو لگتی ہیں معمولی، چونکہ یقین ہے کہ روزے کے بعد وہ ملنے والا ہے. تو پروردگار من الیقین پروردگار یقین میں سے وہ عطا کر دے. بما تہون بہ علی مصیبات الدنیا، کہ جس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں میرے لیے بہت معمولی اور حقیر ہو کر رہ جائیں. اس سے آپ کو روزے کے بعد روزے کی جزا پہ یقین ہے. ایسے مولا کے چاہنے والوں کو مصائب دنیا کے بعد مولا کی شفاعت پہ یقین ہے. اور آئیے آج کی حد تک ہم نے مکمل کیا مناجات خمسطہ اشر سے امید پروردگار کا ایک چھوٹا سا مرحلہ مکمل ہوا. واقعاً جس سے امید کی جاتی ہے، اگر وہ امید توڑ دے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا. خدا وہ واحد ذات ہے جس سے امید کی جاتی ہے اور کسی کی امید کو نہیں توڑتا. تو آئیے خدا سے امید لگاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرتے کرتے اس نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں حضرت آدم کے بچوں کا واقعہ سنا دیا. ورنہ ہم نے نہ آدم کو دیکھا تھا نہ آدم کے بیٹوں کو دیکھا تھا. اگر قرآن میں یہ آیت نہ آتی تو ہمیں خبر ہی نہ ہوتی کہ ہوا کیا تھا. خرافات تو سن سکتے تھے، حق کیسے سمجھتے؟ خرافات سمجھنا اور ہے، حقیقت کو پہچاننا اور ہے. اور آج یہ مسئلہ واضح ہونے کو چلا ہے کہ خرافات کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے. آیت کا نشان ہے آیت نمبر 27. کل ہم نے 26 تک مکمل کیا تھا. قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ. خدا نے کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا کہ 40 سال تک ان پر یہ بیت المقدس کی زمین حرام رہے گی، فتح نہ کر سکیں گے. یہ بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. وَاتْلُ صیغہ امر ہے، اس کا ترجمہ ہے تو تلاوت کر دے. اے پیغمبر آپ تلاوت کر دیجئے. علیہم ان کے سامنے، نبا خبر، ابن آدم آدم کے 2 بیٹوں کی خبر. حبیب آپ سنا دیجئے ان کو آدم کے 2 بیٹوں کی خبر، مگر بالحق خبر سنائے جو حقیقت تھی وہ. اس کا مطلب حق کہہ کر خدا نے اس بات کو سمجھا دیا کہ ان کے بھی علم میں حضرت آدم کے بیٹوں کے واقعات تو تھے مگر خرافات تھے. حق کیا ہے یہ قرآن سناتا ہے. اذ قربا قربانا، جبکہ ان دونوں بیٹوں نے رب کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی لا کر پیش کی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے والے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنک، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اس سے، اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. اس نے سن کر کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، مجھے قتل کرنے سے بھی تیری قربانی قبول تو نہیں ہونے والی ہے. اللہ صرف متقین کے اعمال قبول کیا کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنے ہاتھ بڑھائے میری طرف، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک،
میں ہرگز اپنے ہاتھوں کو تیری جانب نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا پروردگار ہے. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، اور میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا. فتکون من اصحاب النار، اور ہو جا جہنم والوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالمین کی جزا ہے. لفظ جزا گرچہ استعمال ہوتا ہے اردو کے لحاظ سے نیک کام کی جزا، اردو میں کہتے ہیں برے کام کے نتیجے کو سزا. اردو میں سزا کہتے ہیں، جزا اور ہے سزا اور ہے، عربی کا مسئلہ الگ. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، پھر تفصیل چلتے ہیں اس کی. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، بس اس کے نفس نے اس کو ابھارا، تیار کیا، مائل کیا، راضی کیا، اس کو متوجہ اور آمادہ کیا. قتل اخیہ، کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. فقتلہ، پس اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یہاں بسا اوقات لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو لفظ اصبح کو صبح کے معنی میں لیتے ہیں. اصبح تو صبحکم اللہ بالخیر والعافیہ، آپ صبح کے لیے دعا دیتے ہیں. کیف اصبحت، آپ نے صبح کیسی کی. ایک ترجمہ ہو گیا الصبح سے فاصبح، کہ اس نے صبح کی، در حالانکہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. تو اس کا مطلب قتل رات میں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا قتل ہوئے زمین پر رات میں ہوا تھا. علماء تفسیر کے اختلاف کرتے ہیں کہ یہاں اصبح مطلب صبح نہیں ہے، اصبح مطلب سارا ہو گیا. اصبح من الخاسرین، نتیجتاً وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے ایک کوے کو مبعوث فرمایا. یبحث فی الارض، تاکہ وہ زمین کو کھودے. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اور اس کو سکھائے کہ اپنے بھائی کی میت کو زمین میں کیسے دباتے ہیں. قال یا ویلتى، کہتا تھا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا. فَأَوَارِ سَوَّةَ أَخِي، کہ میں اپنے بھائی کی میت کو دفن کرتا. یہ کوا اگر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اگر صبح کا ترجمہ کیا جائے تو یہاں کیا ہوگا پھر. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ ہو گیا شرمندگی اٹھانے والوں میں سے. اب آئیے، یہ تو جو آیات تھیں کا ترجمہ آپ نے سنا، اصل واقعہ کیا ہے اس پر خرافات پہلے سن لیجئے، تاکہ پہلے ہم لا الہ کر لیں، بعد میں چلیں الا اللہ کی طرف. خرافات کو کہتے ہیں اسرائیلیات بھی. ایک ٹیپیکل نیم ہے ایسی روایتوں کا کہ جن کا حقیقت تشیع سے، اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کی ان کی کتابوں میں کہیں کہیں مل جاتی ہیں. اس کا نام ہے اسرائیلیات. اس کو آسان لفظوں میں یہ خرافات، جو چیزیں داخل کر دی گئیں. بڑے بڑے واقعات پیش آئے. خیر، داخل کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے. پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام جناب حوا، اور ہم سب کی دادی کا نام کیا ہے؟ اور خطیب مرحوم ہو گئے، کہتے تھے جب نام لیتے تھے دادی کا حوا، دادی حوا ہوتی ہے. یہ اردو کا حوا نہیں ہے، یہ اردو کا حوا نہیں ہے، حوا، حضرت حوا.
جناب آدم علیہ السلام کی شریک حیات، ہمارے دادا اور دادی، خدا نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے، جڑواں نہیں ہیں، پہلے ایک بیٹا ہوا پھر دوسرا بیٹا ہوا، اور اتفاق ہے کہ بڑا بیٹا قابیل ہے، اور اس کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا کچھ عرصے بعد، وہ ہے حابیل۔ قابیل بڑا ہے، حابیل چھوٹا ہے، اور قابیل اور حابیل دونوں آہستہ آہستہ بچپنے سے بڑے ہوئے پھر جوان ہوئے اور اپنے اپنے امور کو انجام دینا شروع کیا۔ حابیل کے پاس جو ذریعہ معاش ہے وہ حیوانات کو پال کر، مویشی پال کر ان کا دودھ استعمال کرتا ہے، اور قابیل کے پاس ذریعہ معاش ہے وہ زمین میں زراعت کرتا ہے، اس سے دانے نکالتا ہے، ابال کے کھاتا ہے یا کھلاتا ہے۔ دونوں کا ذریعہ معاش الگ الگ ہے، حابیل کا الگ، قابیل کا الگ۔ خدا نے ان دونوں سے قربانی طلب کی ہے کہ دونوں اپنی اپنی قربانی، یعنی اپنے اپنے مال سے قربانی پیش کرو۔ تو اپنے جوان دوستوں کے لیے قربانی کا مطلب خالی وہ نہیں ہے جس کو ہم نے نام ہی رکھ دیا عید قربان، اس کو نام ہی دیا گیا عید الاضحیٰ یعنی اضحیہ یعنی قربانی۔ قربان کا مطلب قربان نہیں ہے، قربان کا اصل لفظ ہے بروزن قرآن، قربان بروزن قرآن۔ قرآن کا مطلب کیا؟ پڑھی جانے والی کتاب۔ قربان وہ عمل جس سے خدا کی قربت پیدا ہو جائے، ہر وہ عمل جس سے خدا کی قربت پیدا ہو جائے۔ اس لیے روایت ہے الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی انسان کے لیے قربانی ہے، یعنی قربت خدا کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک، اب قربانی کا لفظ واضح ہو گیا، دونوں بھائی ہیں، اس سے خدا کے تقرب کے عنوان پر انہوں نے اپنا اپنا مال پیش کرنا ہے۔ تو قابیل نے جو سب سے سوکھی بالیاں تھیں، سب سے سوکھی بالیاں یا ان سے نکلے ہوئے دانے، سب سے بیکار گھن لگے ہوئے یا چھلکے جس میں زیادہ تھے، وہ اس نے الگ کیے، اور پھر رہ گیا جناب حابیل کا مسئلہ۔ میں چلا تھا خرافات سنانے، پوری تاریخ پڑھ رہا ہوں پہلے، تو مشکل یہ ہوتی ہے خرافات کو الگ کیسے کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 بہنیں، 2 جڑواں بہنیں تھیں، ایک کالی تھی ایک گوری تھی، اور ان بہنوں کی نکاح بھائیوں سے ہوئی خرافات۔ کیسے آج ہاتھ میں نکاح خرافات جدیدہ کا نام ہے، تو کل بہن بھائی کا نکاح بھی خرافات قدیمہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے کہ جی یہ 2 بہنیں جوڑواں تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ، ایک پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ۔ جو پیدا حابیل کے ساتھ ہوئی وہ گئی اس کے ساتھ، جو یہاں پیدا ہوئی وہ گئی اس کے ساتھ، اور دونوں کا رنگ مختلف تھا، اس پر جھگڑا ہو گیا۔ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں نادان اور جاہل لوگ کہ دنیا میں آغاز ہوا عشق و محبت کی لڑائی پر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پروردگار کو تو کچھ انتظام کرنا آتا نہیں تھا، اس نے بہنوں کا بھائیوں کا نکاح لڑوانے کے لیے، الیاذ باللہ من ذالک۔ یہ عجیب بات ہے، یہ خدا پہ الزام ہے، تو یہ خرافات کا حصہ تھا۔ تاریخ پوری چل رہی ہے۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹے اپنی اپنی قربانی لے کر پہنچے، تو حابیل نے سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ گوشت والا، سب سے زیادہ صحت مند اور توانا حیوان کا انتخاب کیا، اور اس نے انتخاب کیا سوکھی ہوئی بالیوں کا۔ یہ قربانی کہاں پیش کی گئی؟ اب اس زمانے کے اعتبار سے قربانی ایک پہاڑ کے اوپر، کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر انہوں نے اپنی اپنی اشیاء کو لے جا کر رکھا، اس نے اپنے جانور کو، اس نے اپنی بالیوں گندم کی، اور آسمان سے قربانی قبول ہونے کی علامت کیا تھی؟ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، آتش پرستی کا جو پہلا سلسلہ شروع ہوا، آتش پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں ایک حوالہ وہاں کا بھی ہے۔ آگ اترتی تھی، اور آگ اتر کے جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی تھی اس کو جلا کر ایک حصے کو گویا نشان زدہ
اسٹیمپ کر دیا کرتی تھی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ بالکل ویسے کے ویسے ہی مال رہتا تھا۔ میں کہتا ہوں شاید ایسا ہوتا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ البتہ ایک روایت اس کے مقابل ہے کہ قربانی کے قبول ہونے کی خبر حضرت آدم علیہ السلام نے خود دی تھی کہ بیٹا آپ کی قبول ہو گئی ہے اور آپ کی قبول نہیں ہوئی، بیٹا آپ کی قبول ہو گئی ہے، آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ فرق واضح ہوا؟ یہاں بیٹا کہا، ٹھیک، قبول ہو گئی ہے تو اس کی قربانی قبول ہو جائے، اس سے تو باپ بھی محبت کرتا ہے، بیٹا آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو ایک روایت یہ کہ جناب آدم علیہ السلام نے خود فرمایا تھا اور آپ پر وحی نازل ہوئی، جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ قربانی قبول ہوئی۔ اور ایک روایت وہ جو آپ نے سنی کہ اوپر سے آگ، بڑا لطف و کرم ہے، آج کے زمانے میں اگر آگ اترتی تو کیا ہوتا، پھر تو لوگ آگ بھی بنا لیتے، پھر تو لوگ آگ بھی مصنوعی بنا لیتے اور اپنی قربانی پر ٹھپا خود لگا کے لے آتے تھے۔ سب ممکن ہے نا آج کل کے ماحول میں تو، خیر، لیکن کوئی ایسا سلسلہ آج نہیں ہے۔ آج قربانی قبول ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، پردے میں ہے، سب خوش ہوتے، سب کی قبول ہو گئی۔ اب جس کی قبول ہوئی وہ بھی خدا جانتا ہے، اس کی قبول نہیں ہوئی وہ بھی خدا جانتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعات ہیں۔ اب قربانی قبول ہو گئی جناب حابیل علیہ السلام کی، آپ مطمئن تھے؟ آیت قرآن کہتی ہے، اچھا الفاظ کبھی اگر وہ آپ سے بحث کرے کہ جی یہ تو یہ لکھا ہوا کتاب میں، آپ کہیں کتاب چھوڑ دیجئے، ہر صحیح کتاب غلط ہے اگر قرآن سے ٹکرا جائے، ہر صحیح کتاب غلط ہے اگر قرآن سے ٹکرا جائے۔ نام مت لیں کسی کا، اس قربا قربانا، قرآن کہتا اس قربا قربانا، تو کیا رشتوں میں بھی قربانیاں ہوتی ہیں؟ کوئی تو عمل تھا جو قربانی تھا، اور اس عمل کی وضاحت قرآن نے خود کی ہے۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے کیا کہا، بہت غور کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی بے کمالی اسے حسد تک پہنچاتی ہے اور حسد بالآخر قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ بے کمالی حسد تک پہنچاتی ہے، حسد قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ روئے زمین پر ظلم و ستم کا آغاز ہوا تو عنوان کیا ہے؟ حسد، جیلیسی۔ اللہ اکبر۔ تو قابیل نے غصے میں پھپڑا ہوا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا، اب خدا سے تو لڑ سکتا نہیں کہ اس کی قبول کیوں کر لی، خدا سے تو لڑ بہت غور کیجئے گا، آج سے آج تک جتنے قتل ہوئے اہل ایمان کے، سب کا جواب مل جائے گا، سب کا جواب مل جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کیوں قتل کیے جاتے ہیں اہل ایمان ہو کر، جواب مل جائے گا۔ روز اول کیوں قتل ہوا حابیل مومن ہو کر، اور جو مومن ہو متقی ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل نے غصے میں آ کر کہا، اور تو کچھ کر نہیں سکا کہ خدا کا کچھ بگاڑ لیتا، اس نے جو کامیاب ہو گیا تھا اس کو مار دینا چاہا۔ پتہ چلا جب بھی کوئی ناکام ہوتا ہے تو کامیاب ہو جانے والوں کو مار دینا چاہتا ہے، یہ پرانی روش ہے۔ جب بھی کوئی ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے، تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ حابیل کو زندہ چلتے ہوئے دیکھے، حالانکہ حابیل کا قصور کیا تھا؟ حابیل کا قصور کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، اس نے کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں کیا، اللہ نے قبول کیا اس کی قربانی، اللہ نے رد کیا اس کی قربانی۔ لیکن قابیل کا بس خدا پر تو نہ چل سکا، اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ پہلے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، آخری حد ہے، آخری حد، میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا، منہ توڑ دوں گا، پاؤں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ تو مثالیں ہیں نا، آخری حد کیا ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا، حق حیات چھین لوں گا تجھ سے۔
قابیل اگر تو سمجھتا کہ حابیل کو قتل کر کے بھی تو نامراد ہی رہے گا، مراد کب پائے گا؟ تو حابیل کو شہید کر کے بھی نامراد ہی رہے گا، مراد کیسے پائے گا؟ مراد پانے کی تقویٰ چاہیے، نہ کہ متقین کا قتل۔ اس نے اب قتل کرنا ہے، اس نے دھمکی دی پہلے، اور کیا انتہائی سادگی ہے حابیل کی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کب تک ہماری شہادتیں ہوں گی؟ روز اول دیکھیں حابیل نے کیا کہا تھا کہ ما انا بباسط، میں اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا، لأقتلک، ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ کیوں؟ اس لیے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد آیت کہتی ہے کہ حابیل نے جب یہ جملہ کہا، اس کے بعد ایک جملہ اور قرآن کا حصہ بنا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے بھی گناہ کا بوجھ اٹھائے اور اپنے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائے۔ بہت غور کیجئے گا، معصوم کی روایت ہے کہ اگر مقتول کا کوئی جرم نہ ہو، بے جرم اسے قتل کیا جائے، تو مقتول کے سارے گناہوں کا بوجھ قاتل پر ڈال دیا جائے روز قیامت۔ دلیل کیا یہ آیت؟ دلیل کیا ہے یہ آیت؟ حابیل کہتے ہیں انی ارید، میں چاہتا ہوں کہ بے اسمی و اسمک، حالانکہ حضرت حابیل کا گناہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک معیار بنا دیا کہ تا قیامت تک اب اگر کوئی کسی سے حق حیات چھینے تو حق حیات چھیننے کا تاوان یہ ہے کہ یا تو اپنی نیکیاں اسے دے، اور نیکیاں اگر اعمال میں نہ ہو تو اس کے گناہ اٹھائے۔ کتنا عمدہ ہے! لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قتل کر کے کامیاب ہو گئے، خسرت دنیا والآخرہ، اور مقتول کتنا کامیاب ہے کہ اس کے گناہ بھی قاتل کے نام اعمال۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعات میں اب قابیل اس کے بعد بھی سمجھا نہیں۔ حابیل نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ تم میرا بوجھ بھی اٹھا اور اپنا بوجھ بھی اٹھا، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور ہو جا جہنم والوں میں سے، ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ پھر بھی سمجھا نہیں۔ اس کے بعد اب وہ کیفیت ہے جو خدا نے قابیل کے اندر کی بیان کی ہے، بہت غور کیجئے گا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، بس اس کے نفس نے اسے ابھارا۔ اس کا مطلب وہ اور ہے، نفس اور ہے، وہ اور ہے، نفس اور ہے۔ ایک انسانی جذبہ ہے، ایک بھائی کی محبت ہے، ایک آدمیت کا جو احترام ہے وہ بھی تھا اس کے دل میں، وہ بھی قابیل کے دل میں تھا، لیکن نفس نے اس جذبے کو، اس احترام کو، اس آدمیت کو پامال کیا، غالب آ گیا۔ نفس حسد کی بنیاد پر، اس کے جذبہ انسانیت پر، بھائی ہونے کی قربت پر، بچپن میں ساتھ رہے ہوں گے، پیار کرتے ہوں گے، ساتھ کھیلا ہوگا۔ اگر لفظ کھیلنا کہا جا سکے تو ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں گے، تو محبت تو ہوگی نا، تو محبت تھی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس محبت پر بہت غور کیجئے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، تو جس پر محبت پر حسد غالب آ جائے وہ یزیدی ہو جائے۔ محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی، تو اس کے پاس بھی انسانیت تھی، اس کے پاس بھی جذبہ تھا، اس کے پاس بھی بھائی کی محبت تھی۔ اگر نہ ہوتی تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، بس اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ گیا، اس کو آمادہ کیا، اس کو مغلوب کر دیا۔ یہ جملہ ہم کہتے ہیں جی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے،
نفس کے ہاتھوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کر بیٹھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب یہ عذر چلتا نہیں ہے، یہ عذر خدا کے یہاں چلتا نہیں ہے کہ پروردگار میں پینا نہیں چاہ رہا تھا مگر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور پی لیا، یہ عذر چلتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ عذر تو اس کے پاس بھی تھا، قابیل کے پاس بھی، کہ اس کے دل میں بھائی کی محبت تھی مگر نفس غالب ہوا، اور جب نفس غالب ہوا تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دو چیزیں ہیں، کس میں مزہ آتا ہے مجھے بتائیے گا؟ انسان سوار بنے یا سواری بنے، مزہ کس میں؟ سوار میں مزہ ہے یا سواری میں مزہ ہے؟ جی سوار میں۔ سوار میں مزہ کیوں ہے کہ سواری آپ کے اختیار میں ہے، یہاں موڑ دیں وہاں موڑ دیں، ہارن بجا دیں روک دیں، آپ کے اختیار میں ہے، اور جب سواری بن جائیں تو آپ کسی کے اختیار میں ہو جائیں گے، کوئی آپ کو چلائے یہ اچھا یا آپ کسی کو چلائیں وہ اچھا۔ تو یہ مسئلہ ہے نفس کا اور انسان کا، نفس چاہتا ہے کہ وہ انسان کو چلائے، انسان کامیاب وہ ہے جو نفس کو چلائے، اس لیے نفس کے سرکش گھوڑے کو اطاعت خدا کی لگام ڈالنے کا نام تقوی ہے، اور اگر نفس کو اپنے اوپر سوار کر لیا تو یہ وحشی ہے، آپ کو لے جا کے کہاں ٹکرا دے گا آپ بھی نہیں جان سکیں گے، پھر بعد میں کہیں گے میں تو کرنا نہیں چاہ رہا تھا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، کوئی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو، کوئی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو، سب بہانے ہیں بڑے خوبصورت گناہوں کے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو کیا ہوا؟ قتل اخی فقتلہ، اور بالآخر نفس نے اس سے قتل کروا ہی دیا۔ جتنے پروگرام دیکھ لیجئے، جتنے مجرموں کو دیکھ لیجئے، وہ آخر میں روتے ہیں، کہتے ہیں ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے مگر کر بیٹھے، غلطی ہو گئی۔ قتل اخیہ فقتلہ، اس نے بالآخر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر قتل کر دیا۔ قتل کیسے کیا؟ نہ پسٹل تھی، نہ چاقو چھری تلوار کا موسم زمانہ تھا، نہ تیر تبر نیزے تھے، نہ کوئی اور آج کے زمانے کی جدید ہتھیار تھے، پھر کیا تھا کہ جب کبھی نفس غالب آ جائے انسان پر اور کوئی وسیلہ گناہ انسان کو نہ ملے، حضرت شیطان خدمت کرتے ہیں، وسیلہ بھی بتا کے جاتے ہیں، حضرت شیطان خدمت کرتے ہیں، وسیلہ بتا کے جاتے ہیں، یعنی ایسا بتا کے جاتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہو تو منجنیق بتا کے جاتے ہیں، اور جب بھائی کو بھائی نے قتل کرنا ہو تو بتا کر گئے تھے ایسا کرو، دو بڑے پتھروں کے درمیان اس کے سر کو رکھ کے کچل دو۔ اب سوتے ہوئے ہوا، جاگتے ہوئے کیا، یہ روایت میں نہیں ہے، البتہ یہ موجود ہے کہ پتھر سے پتھر کے درمیان سر کو رکھا اور کچل دیا اپنے سگے بھائی کے سر کو۔ ان بچوں کی داستان، یعنی ان بیٹوں کی جناب آدم کے بچوں کی داستان بتاتی ہے کہ اگر آدم کا اپنا بیٹا بھی حسد کی بنیاد پر قاتل ہو سکتا ہے، حاسد ہو سکتا ہے، تو کسی ساتھی کی کیا حیثیت ہے؟ اپنا بیٹا ہے نا یہ تو جی کچل دیا سر کو۔ اور اب سوال کیا کہ معصوم سے مولا اس زمانہ کون سا تھا جب ایک وقت میں دنیا کی 1/4 آبادی، 1/3 آبادی ختم ہو گئی، 1/3۔ امام نے راوی کو روک دیا، سوال غلط کرتے ہو، 1/3 آبادی کبھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ 1/4 1/4 آبادی ایک ساتھ ختم ہوئی تھی دنیا کی۔ کہ کب ہوا تھا مولا؟ کہ جب دنیا میں صرف 4 انسان تھے، آدم، حوا علیہم السلام، اور حابیل اور قابیل، اور قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ اب یہ حابیل کے لفظوں کا تلفظ بھی آپ کو ملے گا الگ الگ، حابیل، حابل اور حابن، قابیل، قابل اور قابن، یا قبن، قابن اور قابن، یہ تمام لغت کے اختلافات ہیں، لیکن
قرآن میں نام لکھا ہوا نہیں ہے. اس قربا دو تھے قربانا، ابنائے دو تھے بیٹے آدم کے، اس قربا الف لگا ہوا ہے قربانا، ان دو نے قربانی پیش کی تھی، نام نہیں ہے. لیکن اب رہا مسئلہ کہ شادیوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. یہ تو بات واضح ہو گئی کہ یہ قربانی ایک مویشی اور ایک بالیاں گندم کی. اس کے بعد مسئلہ اب امام سے پوچھا کہ مولا بتائیں کہ آخر مسئلہ حضرت آدم کے بیٹوں کا کس طرح سے حل ہوا تھا، یعنی شادیاں کیسے ہوئی تھیں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے ایک قوم جنات سے فیمیل کو بھیجا تھا قابیل کے لیے. جب قوم جنات سے کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیں کوئی جن بھوت نہیں بھیجا تھا. قوم جن سے بشکل بشر کسی فیمیل کو قابیل کے لیے معین کیا کہ نکاح اس سے ہوا، اور حوران جنت میں سے ایک کو لے کر فیمیل. اب میں مجبوراً فیمیل اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی حور کو استعمال کیا جا سکتا ہے میل کے معنی میں بھی، یہ الگ موضوع ہے. تو حوران جنت میں سے ایک حور کو لیا اور اس سے نکاح ہوا حابیل کا. پھر کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ حور بڑی خوبصورت تھی اور جنی بہت کالی تھی، نہیں، دونوں کو بشری صورت کے لحاظ سے رکھا گیا تھا. یہ حور ہے یہ خدا جانتا ہے، یہ جن ہے خدا جانتا ہے. دونوں شکلیں انسان میں اور دونوں فیمیل. ایک شادی ہوئی حابیل کی، ایک سے ہوئی قابیل کی. حابیل جب شہید ہوئے تو حابیل کی زوجہ محترمہ امید سے تھیں حابیل کی شہادت کے بعد بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام رکھا گیا حبۃ اللہ. اور حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں حابیل کی شہادت کے بعد ایک اور بیٹا جناب حوا سے پیدا ہوا، جس کا نام رکھا گیا شیس علیہ السلام. اور اس کے بعد شیس علیہ السلام کے لیے پھر خدا نے ایک حوریہ کو اتارا، اس سے نکاح ہوا، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا حورا. پھر حابیل کے بیٹے جب جوان ہوئے تو حورا کا نکاح، شیس کی بیٹی حورا کا نکاح جناب حابیل شہید کے بیٹے سے ہوا، یعنی ہیبت اللہ سے. اور پھر نسل انسانی آہستہ آہستہ آگے بڑھی. بہت ڈیپ میں جائیں تو بات طویل ہو جائے گی، اور آج کی حد تک شاید لگتا ہے مجھے بات کو یہاں پر روکنا پڑے گا. تو فی الحال اتنا کافی ہے کہ یہ مسائل بہنوں کے شادی کے نہیں تھے، العیاذ باللہ من ذالک. یہ مسائل امام کے الفاظ کے اعتبار سے مسائل قربان تھے، اور دونوں کے لیے خدا نے انتظام کیا تھا. پھر نسل آگے بڑھی، قابیل کی نسل بھی بڑھ رہی ہے، رشتے آپس میں ہوئے، اور حابیل کی نسل بھی بڑھ رہی ہے. البتہ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا ہم کس کی اولاد ہیں، قابیل کی یا حابیل کی؟ امام نے فرمایا تھا عام انسانوں کے لیے کہ ہم نہ قابیل کی اولاد ہیں نہ حابیل کی اولاد ہیں، ہم حضرت آدم کے تیسرے بیٹے جناب شیس کی اولاد سے ہیں. اب اس سے مراد خود معصوم کا اپنا عنوان ہے، ہم کس کی اولاد ہیں، کیونکہ قابیل کی اولاد بھی یہیں پر ہے، اور جو حابیل کی اولاد سے پھر اولادیں آگے بڑھیں وہ بھی یہیں پر ہیں. مگر انبیاء کس کی اولاد میں آئے؟ شیس علیہ السلام کی. اختلاف روایت ہے، اصل بات تو امام زمانہ کے بتائیں گے، یہ تو کتابوں کی باتیں. البتہ اس کے بعد سے قابیل پھر پہنچ گیا، قابیل زندہ تھا پھر پہنچ گیا کس کے پاس؟ حضرت ہیبت اللہ اور شیس کے پاس، اور کہا کہ خبردار شیس کے پاس پہنچے گا، تم بھی میرے بھائی ہو، اور تم نے اگر ظاہر کیا نبوت کی میراث کو تمہیں بھی قتل کر دوں گا. حالانکہ وہ ایک قتل جو کیا تھا وہ لاش اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا. جو گئے ہیں سرزمین دمشق پر، انہوں نے ایک پہاڑی علاقہ ہے جو ملا ہوا ہے اسرائیل کے علاقے سے، شام کا، جولان کی پہاڑیوں سے دیکھتی ہیں. اس کی بالکل بلندی پر ایک بڑی لمبی چوڑی قبر ہے، چوڑی نہیں لمبی قبر ہے، چوڑی نارمل ہے، لمبی قبر ہے. وہ کہتے ہیں قبر جناب حابیل علیہ السلام کی ہے.
تو حابیل کی میت کو لے کر چلا تھا، حابیل کی میت کو لے کر چلا، جہاں رکھتا تھا پرندے درندے آتے تھے گوشت کھانے کے لیے، یہ تاریخ کا جملہ ہے، پھر اٹھاتا تھا لاش کو اٹھا کے چلتا تھا۔ اگر قاتل شہید کی لاش کو اٹھا کر بھی چلے تب بھی لعنت اللہ ہی رہے گا، اگر قاتل شہید کی لاش کو اٹھا کر بھی چلے تب بھی لعنت اللہ ہی رہے گا۔ وہ لے کر چلا اور آخر بالقصہ یہاں تک پہنچا جو قرآن کہتا ہے کہ پھر خدا نے کوے کو مبعوث کیا۔ ایک کوا اپنا مال چھپاتا ہے یا دو کوے آئے، ایک نے ایک کو مارا چونچے مار کر، اور پھر اس کے بعد اپنے پنجوں سے مٹی کو ہٹایا اور اپنے مرے ہوئے کوے بھائی کے بدن کو ڈالا گڑھے میں، اور اپنے پنجوں سے مٹی ڈال کر ایک مثال، ایک پریکٹیکل پیش کیا انسان کے لیے۔ اس کے بعد قابیل نے اپنے بھائی شہید کی لاش کو دفنایا۔ اگر قاتل شہید کی لاش کو دفنا بھی دے تب بھی قاتل ہی رہتا ہے، کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ دفنا بھی دے شہید کی لاش کو تب بھی وہی رہے گا، دفنایا اس نے۔ اور یہ تاریخ کا بہرحال ایک ایسا موڑ ہے جو انسان کو سمجھاتا ہے۔ بات تو بہت آگے جا رہی تھی مگر آج کی حد تک بات کو روکتے ہیں، پھر کل بات کریں گے کاٹنے پیٹنے والی، کس کے ہاتھ کاٹے جائیں کس کے پاؤں کاٹے جائیں، یہ کل سزاؤں کی بات کل آئے گی۔ آج کی حد تک تو یہ بات کو روکتے ہیں۔ تو اب یہ واقعہ تاریخ کا حصہ ہے کہ گھومے دنیا کے اندر، اور کہیں اگر قابیل کی قبر مل جائے تو بتائیے گا، سرچ کیجئے، نہ کوئی قابیل کا اپنے آپ کو اولاد کہنے والا ملے گا، اور نہ کہیں قابیل کی قبر کا نشان ملے گا۔ لیکن آج بھی حابیل شہید کی قبر بھی موجود ہے، مزار بھی موجود ہے، اور دنیا میں پہلی قبر بنی شہید کی، اور شہید کا نام آیا تو شہادت کے سلسلے وہاں تک پہنچے جہاں تک کربلا، اور کربلا کے بعد انتقام خون شہدائے کربلا۔ ہم اصحاب امام کو بیان کر رہے تھے، اور آج اختصار کے ساتھ دو صحابیوں کا ذکر کرنا ہے۔ ایک کا نام سلمان بن سرد خزائی ہے، یہ مولا کائنات کے صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں، اور ایک کا نام جناب سہل بن حنیف انصاری ہے، یہ بھی مولا کائنات کے صحابی ہیں، جناب عثمان ابن حنیف انصاری کے بھائی۔ اختصار کے ساتھ جناب سلیمان بن سرد خزائی، ان کا اصل نام یسار تھا، اور اللہ کے رسول نے ان کا نام یسار سے بدل کر سلیمان رکھا تھا۔ یہ جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ خندق میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی ہیں، اور اللہ کے رسول کے بعد مولائے متقیان کے ساتھ رہے۔ جنگ صفین میں انہوں نے ہی خوشب ذی ظلیم کو قتل کیا تھا۔ یہ مولا کے بڑے چاہنے والے تھے، اور حاکم شام کی ہلاکت کے بعد جو پہلا اجلاس باقاعدہ شہر کوفہ میں صاحبان ایمان کا ہوا ہے وہ جناب سلیمان بن سرد خزائی کے گھر پر ہوا ہے۔ البتہ جب کربلا میرا مولا حسین پہنچا تو یہ امام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، اور امام کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ سلیمان بن سرد خزائی اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے اور ساتھی پھر توبہ کی حالت میں کربلا پہنچے، زار و قطار روئے اور توابین کہلائے، اور قیام کیا خون حسین کے انتقام کے لیے۔ اور حسین ابن نمیر کے ہاتھوں، وہی جو کربلا میں جناب علی اکبر کا قاتل بھی ہے اور امام کے کٹے ہوئے سر کو اٹھانے والا بھی ہے، اسی کے تیر سے سلیمان شہید ہوئے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ سلیمان بن سرد خزائی صحابی مولا کائنات اتنا روئے کربلا پہنچ کر، اتنا روئے
کہ اس کے بعد سے توبہ کا معیار بن گیا، کتنا رویا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا صحابی سہل بن حنیف انصاری، اور یہ وہ صحابی ہیں مولا کے۔ یہ دونوں اس لیے میں نے آج شامل کیے کہ دونوں کے نام سین سے آتے ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ اور بھی اصحاب موجود ہیں جن کے نام سین سے آتے ہیں، مگر اس جناب عباس قمی نے ان کو اللہ کے رسول کے اصحاب میں لکھ دیا، جناب سلمان فارسی کو۔ جناب سہل بن حنیف یہ کون ہیں؟ یہ عثمان کے بھائی ہیں، حنیف کے بیٹے، انصاری ہیں، اور مولا کے بڑے عاشق، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ جنگ احد میں یہ ان اصحاب میں شامل تھے جو پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے، اور پیغمبر کے بعد مولائے متقیان کے مولائی بن کر رہے۔ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ رہے، واپس پلٹ کر آئے، بیمار پڑ گئے، اور جب انتقال کیا ہے جناب سہل بن حنیف انصاری نے تو مولائے کائنات خود آئے اور اپنے ہاتھوں سے یمنی سرخ چادر بطور کفن کی دی۔ اس سے برد یمانی کہتے ہیں نا آپ، وہ سرخ یمنی چادر مولا نے اپنی دی تھی جناب سہل بن حنیف انصاری کو، اور ان کے جنازے پر مولا نے تکبیریں پڑھی، 25 تکبیریں، اور نماز جنازہ ختم کر کے فرمایا کہ میں اس پر اگر 70 تکبیریں بھی پڑھوں تو یہ اس کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، بڑا مقام پایا۔ سہل، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ نے مولا کے ہاتھوں سے کفن پایا، لیکن ایک ایسا بھی ہے غریب الوطن جو علی کا بیٹا بغیر کفن کے رہ گیا۔ سہل، تجھے یمنی سرخ چادر میں کفن تو مل گیا، واہ غربتا، مدینے کی مسجد ہے، کچھ مانگنے والا سوال کر رہا ہے، اتنا غریب مفلوق الحال ہے کہ امام نے اس کی غربت اور مرض کو دیکھ کے فرمایا۔ سید سجاد قریب آ کے فرماتے ہیں، اے سائل، سوال کرنے والے، اتنا غریب، اتنا بیمار ہے، اگر مر گیا تو کفن کا سامان بھی ہے کہ نہیں؟ سر جھکا کے اس مانگنے والے نے کہا، مولا مسلمانوں کے شہر میں ہوں، مسلمانوں کی مسجد میں کھڑا ہوا ہوں، اتنا یقین ہے کہ اگر میری جمع پونجی سے کفن دستیاب نہ ہوا ہو تو مسلمان مجھے چندہ کر کر کے کفن دے دیں گے۔ امام سجاد نے جملہ سنا، رخ کیا کربلا کا، ایک مرتبہ چیخ ماری، بابا